الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، جامع مسجد صدیق اکبر کراچی سے تعلق رکھنے والے باوفا، باکردار، جرت مند نوجوانوں، خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج خطبہ جمعہ پاکستان کے طول و عرض میں عظمت صحابہ و خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناسبت سے ملک پاکستان کی ہزاروں مساجد میں منبر و محراب سے بطور خاص عظمت صحابہ اور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا منبر و محراب میں تذکرہ کیا جائے گا. آج جس لمحے میں آپ سے مخاطب ہوں، صرف کراچی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل محرم الحرام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان اقدس میں کی جانے والی پے در پے گستاخیوں کی وجہ سے زخمی ہیں اور حکومت وقت کی طرف سے بار بار دلائی جانے والی یقین دہانیاں کہ ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت پر نہ صرف یہ کہ قانون سازی کی جائے گی بلکہ حکومت وقت کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے زور دے کر یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ گستاخیوں میں ملوث ہو گئے
انہیں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں رہنے والے اہل سنت جن کی روز اول سے آئینی اور قانونی جنگ ہے، جنہوں نے روز اول سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کے ناموس کے تحفظ کے لیے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ نیشنل اسمبلی میں، صوبہ کی اسمبلیوں میں، یہاں تک کہ سینٹ میں اس حوالے سے کسی نہ کسی کی شکل میں جو بات ہوتی رہی، کی جاتی رہی یا کی جا رہی ہے، ان تمام تر قانون ساز اداروں میں کی جانے والی کوششوں کو ملک میں رہنے والے اہل سنت نے ہمیشہ تحسین کی نظر سے دیکھا اور اسی فورم سے مسئلے کے حل کو تلاش کیا۔ لیکن مسلسل جب کسی جگہ پر کی جانے والی جائز کوششوں کے نتیجے میں گستاخی کرنے والی زبانوں کو قانون کی لگام نہ ڈالی جا سکے، مسلسل صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور مقدس شخصیات کی شان میں کی جانے والی گستاخیوں کو حکومتی ادارے روکنے میں ناکام ہوں، تو اس سے پھر دو طرح کے اثر پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اثر تو یہ پیدا ہوگا کہ ایک طبقہ جو اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے، وہ طبقہ مایوس ہو جائے گا، اور دوسرا وہ طبقہ جو مایوس ہونے کی بجائے کی جانے والی گستاخیوں کی روک قانون کی بجائے اپنے ہاتھ سے کرے گا۔ کیا ملک پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ ملک کے آئین اور قانون سے لوگ مایوس ہو جائیں؟ کیا پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا طبقہ جو یقین کر لے کہ گستاخوں کو حکومت اگر روکنے میں ناکام ہے تو ان گستاخوں کو روکنے کے لیے ہمیں از خود کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے؟ یقیناً یہ دونوں باتیں پاکستان کی رہنے والی عوام ہو یا پاکستان کی اقتدار کی کرسی پر براجمان حکومتی پارٹی ہو یا ریاستی ادارے ہوں، ان کے لیے یہ بات کبھی بھی پسندیدہ تو دور کی بات ہے، کبھی بھی ان کو یہ بات کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کتنی مرتبہ مزید دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے؟ کتنی مرتبہ یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کیا مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جا کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کرنے کے بعد بھی کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور اس امت کے لیے ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں 1000 سے زائد آیات کے آ جانے کے بعد اب مزید اس بات کی گنجائش باقی ہے کہ کسی کو یہ بتلایا جائے کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ امت کے نزدیک مسلمہ ہے اور اس پر کسی قسم کی آنچ کو امت کا کوئی فرد گوارا نہیں کر سکتا؟ کیا یہ بات اب بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ ہزاروں کی تعداد میں فرامین جو صحابہ کرام کی عظمت کو بڑھا دینے کے لیے کافی ہیں، اس کے بعد اب مزید کسی کو صحابہ کرام کی عظمت بتلائی جائے؟ کیا مزید کوئی گنجائش باقی ہے کہ یہ بتلایا جائے کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح حوالے کیا؟ کیا مزید کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ابو بکر صدیق ہی وہ ہیں
کہ پاک پیغمبر کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ کرام جس ایک شخص پر متفق متحد تھے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کیا اس بات کی ابھی بھی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ کیا اس بات سے دنیا کا کوئی شخص اختلاف کر سکے گا کہ حضور نے مصلی سوائے ابو بکر کے کسی اور کو دیا؟ بہانہ بنانے میں، بات کو الجھا کر پیش کرنے میں اگر کسی کے پاس مختلف اپنی بنائی ہوئی روایتیں اور جھوٹے کی لائی ہوئی باتیں ہوں تو اس سے حقائق کو تو مسخ نہیں کیا جا سکے گا۔ مدینہ منورہ میں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مصلی حضرت علی المرتضیٰ کو دینا چاہتے تھے تو حضرت علی کو مصلی دینے سے روکا کس نے؟ تو کہتے حضور لکھوانا چاہتے تھے، کاغذ قلم منگوایا، حضرت عمر وہاں موجود تھے، کاغذ قلم لا کر نہ دیا۔ تو ہمیں بتایا جائے حضرت عمر نے کاغذ قلم لا کر نہ دیا، بیٹھے ہوئے تو عباس بھی تھے، انہوں نے کیوں لا کر نہیں دیا؟ بیٹھے ہوئے تو علی بھی تھے، انہوں نے کیوں لا کر نہ دیا؟ اور اگلی بات، حضرت عمر کے گھر میں کاغذ قلم مانگا تھا یا حضور علیہ السلام اپنے گھر میں نہیں تھے؟ کہتے نہیں، حضرت عمر کا گھر تو نہیں تھا، حضور اپنے حجرے میں تھے۔ تو جب حضور اپنے حجرے میں ہیں اس وقت اس حجرے سے جن کا تعلق زیادہ ہے حضور نے فرمایا بھی انہی کو ہے، اور اگر حضرت عمر کو بائی نیم کہا ہے تو ایسی بات ہے تو سامنے لاؤ، اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر بتاؤ کوتاہی تمہارے نزدیک اگر لانے میں کی گئی تو اس میں صرف حضرت عمر تو نہیں، حضرت عباس پہ بھی بات تو آئے گی۔ اگر کاغذ اور قلم لانے میں کوتاہی ہوئی ہے تو وہ الزام پھر حضرت علی پر بھی تو آئے گا۔ کہتے حضور علیہ السلام کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے امت اس پوزیشن میں چلی گئی کہ امت کو پھر پتہ نہیں چل سکا کہ حضور کے بعد اب تخت پر حضرت علی نے آنا ہے یا حضرت ابو بکر نے آنا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، حضور نے جب کاغذ قلم منگوایا، کاغذ قلم منگوانے کے بعد حضور علیہ السلام اسی دن دنیا سے پردہ فرما گئے یا اس کے کچھ دن بعد تک دنیا میں رہے؟ تو ہر طرف سے یہ بات پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 دن تک دنیا میں رہے۔ ان 3 دنوں میں حضور دوبارہ لکھوانا چاہتے تو لکھوا سکتے تھے یا نہیں لکھوا سکتے تھے؟ لکھوا سکتے تھے۔ دوبارہ کاغذ قلم منگوانا چاہتے تو منگوا سکتے تھے یا نہیں منگوا سکتے تھے؟ منگوا سکتے تھے۔ حضور نے کاغذ دوبارہ نہیں منگوایا، قلم دوبارہ نہیں منگوایا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، حضور نے دوبارہ کاغذ نہیں منگوایا، قلم نہیں منگوایا۔ سہبارہ کہہ رہا ہوں، حضور نے دوبارہ قلم نہیں منگوایا، کاغذ نہیں منگوایا، لیکن ہر اذان کے بعد مصلی پہ ابو بکر کو بھجوایا، کاغذ نہیں منگوایا۔ ہر اذان کے بعد ابو بکر کو مصلی پہ بھجوایا۔ اب کاغذ قلم نہیں منگوا رہے، ہر اذان کے بعد مصلی پہ ابو بکر کو بھجوا رہے ہیں۔ اور اگر لکھواتے تو کیا لکھواتے؟ میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس روایت ہے، اللہ کے رسول لکھواتے تو ابو بکر صدیق کی خلافت لکھواتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا، عائشہ میرا جی چاہتا ہے میں ابو بکر کی خلافت کو لکھوا دوں، لیکن میں نے لکھوایا اس لیے نہیں، مجھے یقین ہے میرے بعد اللہ اور میری امت ابو بکر پر ہی اکٹھے ہوں گے، اور اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش اور بات ہے ہی کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر لکھواتے، ابو بکر کی خلافت لکھواتے، نہیں لکھوائی، لیکن ہر اذان کے بعد مصلی پہ جانے والے ابو بکر ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو مصلی دیا ہوتا تو ظاہر ہے یہ کہا جا سکتا تھا مصلی تو جناب عباس کو دیا، مصلی تو جناب علی کو دیا، مصلی تو جناب عمر یا جناب عثمان کو دیا، اور بعد میں فلاں کو مصلی کا وارث بنا دیا۔ نبی کسی اور کو بٹھا کر گئے، بعد میں کسی اور کو بٹھا دیا گیا۔ ایک بات تو یہ صاف ہو گئی۔ دوسرا کہتے نہیں،
جب حضور نے کاغذ قلم مانگا تو حضرت عمر کو چاہیے تھا وہ فوراً لا کے دے دیتے. اب یہاں پر اشتباہ پیدا ہو گیا. حضور نے بائی نیم حضرت عمر سے نہیں فرمایا, حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ. اب اس کاغذ قلم کو لانے کے لیے حضرت علی بھی مخاطب ہیں, حضرت عباس بھی مخاطب ہیں, حضرت عمر بھی مخاطب ہیں. تو اب معاملہ چلا گیا اشتباہ میں. پتہ نہیں علی کو لانا چاہیے تھا, پتہ نہیں عمر کو لانا چاہیے تھا, پتہ نہیں عباس کو لانا چاہیے تھا. ایک موقع ایسا بھی تو ہے جہاں پہ حضور نے بائی نیم حضرت علی کو حکم دیا, اور وہ بائی نیم حضرت علی کو حکم کب دیا؟ وہ موقع تھا صلح حدیبیہ کا. حضور علیہ السلام نے معاہدہ لکھوایا کفار مکہ کے ساتھ, اور معاہدہ میں یہ تھا, یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کا قریش کے ان سرداروں کے ساتھ ہے. اس وقت قریش مکہ نے کہا ہم آپ کو اگر اللہ کا رسول مانے تو رولا ہی ختم ہو جائے, ہم تو آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے, تو آپ لکھیں محمد بن عبداللہ کی طرف سے قریش مکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے. اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بائی نیم فرمایا علی رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا میں نہیں مٹاؤں گا. حضور نے پھر حکم دیا, حضرت علی نے انکار کر دیا. حضور نے پوچھا اچھا بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام کو بتلایا یہاں لکھا ہوا ہے. حضور نے اسے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا. اب یہاں جو جواب حضرت علی کے لیے دو گے وہی جواب وہاں حضرت عمر کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور پیار کا اظہار ہے تو کوئی حضرت علی سے محبت اور پیار کا اظہار کرے, کیا حضرت علی سے محبت کے اظہار کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیگر صحابہ کرام کا انکار کیا جائے؟ کیا حضرت علی سے محبت کے اظہار کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کو جھٹلایا جائے؟ کہتے نہیں, ضروری اس لیے ہے کہ حضرت علی کا ان سے تعلق کوئی نہیں. اہل و سنت مسلمان دنیا بھر کے رہنے والے کہتے ہیں آپس میں ایک ہے, اور ایک طبقہ جس کا امت سے لینا دینا نہیں وہ کہتا ہے یہ آپس میں ایک نہیں ہے. اور بدقسمتی کا اندازہ لگائیے, بدقسمتی کا اندازہ لگائیے, دنیا کا ہر مسلمان شب و روز اس جستجو میں رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتلائے ان کا آپس میں پیار تھا, اور بدقسمتی کا اندازہ کیجئے ایک طبقہ شب و روز اسی کوشش میں رہتا ہے وہ امت کو یہ بتائے کہ پیار نہیں نفرت تھی. ایک طبقہ سارا دن ساری زندگی پھول چننے میں مصروف ہے, محبت کے پھول چننے میں مصروف ہے, پیار بتانے میں مصروف ہے, محبت بتانے میں مصروف ہے, آپس میں ان کی رشتہ داریاں بتانے میں مصروف ہے. کبھی وہ بتائے گا علی کے بیٹوں کا نام ابو بکر, عمر, عثمان, کبھی وہ بتائے گا کربلا کے شہیدوں میں حسین کے بھائی ابو بکر, عمر, عثمان, کبھی وہ بتائے گا حضرت عائشہ, یہ عائشہ عثمان کی بیٹی ہیں, پہلا نکاح حضرت حسن کے ساتھ, اور حسن کے فوت ہو جانے کے بعد اسی عثمان کی بیٹی عائشہ کا دوسرا نکاح حضرت حسین کے ساتھ. اہل و سنت دنیا میں ہمیشہ خوشبوئیں تلاش کرتے ہیں اور بتلانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح جناب عمر ابن خطاب کے ساتھ, کبھی ناموں سے خوشبو, کبھی رشتوں سے خوشبو, کبھی تو امام ابو بکر ہیں اور پیچھے کھڑے ہوئے علی ہیں, امام اور مقتدی کی خوشبو, کبھی عیدین کے موقع پر اکٹھا چلنے کی خوشبو, کبھی معاملات بتانے کی خوشبو, کبھی ساتھ پیار اور محبت کے خوبصورت فسانے رقم کرتے ہوئے امت کو بتانے کی خوشبو. یہ تو خوشبودار نصیبوں والا طبقہ ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک خوشبو تلاش نہ کرے, بدبو کی جستجو میں جائے, نفرتوں کی جستجو میں جائے,
گل کھلانے کی بجائے خار اکٹھے کر کے لائے. خار اکٹھے کرنے والے ساری زندگی زور لگاؤ تمہارے منہ میں خاک آ سکتی ہے، صحابہ اہل بیت کو آپس میں کوئی جدا نہیں کر سکتا. آپس میں محبت بتانے والے خوشبو پھیلانے والے ہیں. آپس میں محبت پھیلانے والے خوشبو پھیلانے والے ہیں. آپس میں پیار کی باتیں کرنے والے خوشبو اور محبت پھیلانے والے، اور آپس میں من گھڑت روایات کو بیان کرنے والے نہ تو دین کے وفادار ہیں اور نہ ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اور نہ ہی ان کے ذریعے آج تک کسی کو کوئی خیر ملی ہے، نہ آئندہ مل سکتی ہے. ساری محبت بری باتیں سننے کے بعد ایک سادہ آل و سنت کا فرد، اس کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہو، ایک سادہ کم پڑھا لکھا مسلمان اس کا تعلق اندرون سندھ سے ہو، وہ ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولانا آپ نے محبت بتائی قرآن سے، آپ نے پیار بتایا حضور کے فرمان سے، آپ نے ان کا آپس میں ایک بتایا مکہ اور مدینہ کے حالات سے، اس کے باوجود ایک طبقہ مانتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا تو سادہ مسلمان ہے، تیری اس طرف توجہ نہیں گئی. جس نے ماننا ہو وہ مقدر والا ہوتا ہے، جس نے نہ ماننا ہو وہ مکہ کی دھرتی پہ آنکھوں سے دیکھ کر محمد کریم کو بھی نہیں مانتا. جس نے ماننا ہو وہ مقدر والا ہوتا ہے، جس نے نہ ماننا ہو وہ مدینہ منورہ کی دھرتی پر ان پڑھ نہیں پڑھا لکھا یہودیوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی محمد کریم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتا. تو دو طرح کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے مدینے میں تھے اور ان پڑھ مکہ میں زیادہ تھے، اور جنہوں نے مکہ میں پڑھ لیا اللہ کے رسول نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. جنہوں نے مدینہ میں مان لیا اللہ کے رسول نے فرمایا فدا کا بھی و امی، صرف حضرت سعد کے حصے میں ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. پڑھے لکھے میرے نبی کو مانے، پاک پیغمبر دعا دیتے نظر آتے، غلام مان لے، پاک پیغمبر کعبے کی چھت پہ کھڑا کرتے نظر آئے. ان پڑھوں میں نہ مانے ابو لہب بن جاتا ہے، پڑھے لکھوں میں نہ مانے تو عبداللہ ابن ابی بن جاتا ہے. تو حضور کی نسبت اس کا تعلق دلائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق پڑھے لکھے ان پڑھ سے نہیں ہے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. قرآن کہتا ہے اے پیغمبر آپ کے بلانے سے بھی ہدایت پر وہی آئے گا جس کو رب چاہے گا. اگر کوئی مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھ کر بھی حق کو قبول نہ کرے وہ اورنگزیب فاروقی کے دلائل سے کیسے کرے گا؟ رسول کریم کے چہرے کو دیکھ کر بھی اگر کوئی حق کو قبول نہ کرے وہ رب نواز حنفی کے دلائل پر کیسے کرے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے بتلایا ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے. اب ایمان میں معیار صحابہ ہیں. یاد رکھیے جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں ہلکا سوچتا بھی ہو، بکنے کی بات نہیں کر رہا، سوچنے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ایمان کا نمونہ ہے، معیار ہے. جو شخص صحابہ کے بارے میں ہلکا سوچنا بھی شروع کر دے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کی جڑوں کو جلا دیتا ہے. اس جملے کو سننے کے بعد آپ دنیا میں نظر دوڑائیں ان لوگوں پر جنہوں نے تاریخ کے سمندروں میں غوطے لگائے اور محمد کریم کے صحابہ پر
ہلکے الفاظوں کا چناؤ کیا اور اپنے دل کے اندر حضور کے صحابہ کا وہ مقام نہیں لا سکے جس کا قرآن اور سنت تقاضا کرتا تھا، ان کا یہ عمل صرف اپنے ذہن میں سوچنے کے بعد ان کے خاتمے کی طرف نظر لے جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا جس بدبخت نے صحابہ کے بارے میں ہلکی بات کی ہے، اللہ نے نہ صرف یہ کہ اس کے خاتمے کو مشکوک کیا ہے بلکہ مرنے سے پہلے وہ شخص ذلیل ضرور ہوا۔ اور ہوتا اس لیے ہے، قرآن مجید کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ ہوتا اس لیے ہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، ان سے بہتر اور برتر حضور علیہ السلام کے صحابہ، ان سے بہتر اور برتر نہ صرف یہ کہ اس امت میں کوئی نہیں ہے بلکہ دیگر تمام انبیاء کے صحابہ میں بھی ان سے بہتر اور برتر اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس ایمانی ذمہ داری کو ہم نے صرف زبانی مطالبوں تک نہیں رکھا بلکہ الحمدللہ اس پر ہم نے ایک بہت بڑی قربانی پیش کی ہے، اور اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے بعد ہم تھکے ذرا بھی نہیں ہیں، ہم تھکے ذرا بھی نہیں ہیں۔ اے ابو بکر صدیق، جامع مسجد صدیق اکبر میں یہ بہت بڑا اجتماع آپ کے نام سے منسوب مسجد میں بیٹھ کر اس عزم کو دہراتا ہے کہ ہمارے عزیز، ہمارے بزرگ، ہمارے یونٹوں کے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے بڑی تعداد میں چھوٹے اور بڑے دنیا میں آپ کی محبت میں چلے گئے، آپ کی عظمت اور حرمت کے تقدس کے تحفظ کے لیے اگر ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنا لہو دینا پڑا تو ہم تیار ہیں۔ اس عمل سے ہی ہدایت پانے والے کو ہدایت مل جانی چاہیے، اس عمل سے ہی ہدایت کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر کو ہدایت کی منزل مل جانی چاہیے۔ وجہ یہ ہے خون دینے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں جنہوں نے ابو بکر کو دیکھا بھی نہیں ہے، جانیں لوٹانے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں جنہوں نے ابو بکر کو حضور کو کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے گھر کا مال لاتے ہوئے نہیں دیکھا، جانے دینے کے لیے وہ تیار ہیں جنہوں نے پاک پیغمبر کے اشاروں پر ابو بکر کو غزوات میں اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ دیکھنے والے اگر جانے لوٹانے پہ تیار ہیں، ہدایت کی طرف آنے والوں یہ عمل کافی ہے۔ 1400 سال کے بعد ابو بکر کے نام پر گردن کٹانے کو اگر اتنے تیار ہیں تو ابو بکر نے محمد کو دیکھ کر جو وفائیں کی، دنیا ویسی وفا کہیں سے لا نہیں سکتی۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا ہمارا مطالبہ اس ملک کے اندر ہے کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں، ریاست مدینہ کے پہلے ستون کا نام ابو بکر صدیق ہے، ریاست مدینہ کے دوسرے ستون کا نام عمر فاروق ہے، ریاست مدینہ کے تیسرے ستون کا نام عثمان غنی ہے، ریاست مدینہ کے چوتھے ستون کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ ریاست مدینہ میں اگر ریاست مدینہ کے ستونوں پر حملہ کیا جائے گا تو اس حملے کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جانا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر کلمہ پڑھ کر امت میں کلمے کی بنیاد رکھنے والے، کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اس کو پاکستان کا دشمن سمجھنا چاہیے۔ ملک کے اندر گولی چلانے سے بدامنی پھیلتی ہے، ملک کے اندر بم دھماکے سے بدامنی پھیلتی ہے، ملک کے اندر افراتفری کے حالات، دہشت گردی کی مختلف وجوہات سے پیدا ہوتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیے جو شخص گولی چلاتا ہے اس گولی سے ایک بندہ زخمی ہوتا ہے یا ایک آدمی کا قتل ہوتا ہے، لیکن جو شخص حضور کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، حضور کے اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی گولی ایک شخص کے دل کو نہیں لگتی، ایک شخص کے کلیجے کو چھلنی نہیں کرتی، بلکہ اس کی زبان سے نکلنے والا یہ زہر، اس کی زبان سے نکلنے والی یہ گولی، یہ آگ، یہ پورے ملک میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو گولی برداشت کرنا آسان ہے، لیکن صحابہ کی گستاخی سننا ان کے لیے جان دینے سے زیادہ مشکل کام ہے، ہتھکڑی پہننے سے زیادہ مشکل کام ہے، تختہ دار پہ جانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ گولی چلاتا ہے وہ ملک کا دشمن ہے، اگر کوئی ایک بندہ دھماکہ کرتا ہے وہ ملک کا دشمن ہے۔ تو بتائیں جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے یہ ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے یہ بدامنی کی طرف اس ملک کو لے جانے میں سب سے بڑا پلید اپنا کردار ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور مجھے بتائے جو بندہ اس ملک میں دہشت گردی کرے صحابہ کی گستاخی کے ساتھ، جو اس بندہ ملک میں اس دہشت گردی کرے اہل بیت کی گستاخی کے ساتھ، کیا اس بندے کی جگہ جیل ہونی چاہیے یا وزیر داخلہ کا دفتر ہونا چاہیے؟ ہم اس ملک میں بہت بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ چکے ہیں، اور وہ قوم کے تعاون کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے تھے، اور وہ دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ اس لیے نہیں لڑی گئی تھی کہ ملک کے بڑے بڑے دہشت گرد مختلف سرکاری دفاتر میں نظر آئیں، ریاستی اداروں سے کہتے ہیں آپ نے ملک کے مختلف علاقوں میں ریاست کو نقصان پہنچانے والی مختلف تنظیموں، مختلف گروہوں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لسانیت اور صوبائیت کی بنیاد پر ملک کو کشت و خوں میں گرا دینے والوں کے خلاف آپریشن کیا۔ قوم آپ کے ساتھ تھی، گستاخان مصطفیٰ کے خلاف آپ کو اسی طرح کا ایک آپریشن کرنا ہوگا۔ گستاخ صحابہ کے خلاف اسی طرح کا ایک آپریشن آپ کو کرنا پڑے گا۔ گستاخ اہل بیت کے خلاف ضرب عزم جیسا آپ کو ایک آپریشن کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں امن کی صورتحال قائم ہوئی، 50 سال کے بعد طالبان کی پہلی حکومت ہے کہ پورے افغانستان پر ایک ہی حکومت کا مکمل کنٹرول ہے۔ 50 سال کے بعد یہ دور پاکستان میں آیا، 50 سال کے بعد یہ دور افغانستان میں آیا، اور پرامن افغانستان ہمارے مفاد میں ہے، پرامن افغانستان ہندوستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آج وہاں طالبان کی حکومت آ جانے کے بعد اس خطے کے 2 ملکوں کی تکلیف آپ نے گزشتہ دنوں کھل کر محسوس کی ہوگی۔ مودی کی تکلیف بھی آپ نے 2 ہفتے پہلے ملاحظہ کی، اور گزشتہ ہفتہ تہران میں پاکستان کے سفارت خانے کے باہر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ آج افغانستان میں امن قائم ہوا، پاکستان تعمیر و ترقی کے راستے پر گامزن ہوا چاہتا ہے۔ ہندوستان کو تکلیف ہے، ایران کو تکلیف ہے، تم نے میرے ملک کے خلاف تہران میں مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں۔ ہم آواز بلند کہتے ہیں ایران مرد آباد، ہندوستان مرد آباد۔ یہاں پر میرے ملک کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کے اگر کوئی ہمدرد موجود ہیں
تو ہمیں ان کے ساتھ را والا سلوک کرنا چاہیے. میرے ملک کے خلاف تہران میں نعرے لگیں اور یہاں پر اس ملک سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو وہاں کا نمائندہ بتلائیں. ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ تم جس ملک میں پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں تم یہاں پر اس ملک کے ایجنڈے کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہو. اور تمہارا کردار اس محرم الحرام میں بھی ہم نے دیکھا, گزشتہ محرم الحرام میں بھی دیکھا. ایران میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا کر پاکستان سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور ایرانی گماشتے پاکستان کے اندر صحابہ کی گستاخیاں کر کے دہشت گردی کا جو ماحول قائم کیے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھ چکے ہیں ہمارا ملک اس وقت افغانستان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد اگر دو دشمنوں کی نظر میں کھٹک رہا ہے وہ دونوں دشمن پاکستان کے قریب ہیں اور پاکستان کے سامنے آ چکے. ان ممالک نے افغانستان کے اندر جو شرانگیزیاں کھیلی اس سے بھی ہم آگاہ ہیں. ہندوستان نے افغانستان کے راستے پاکستان کو توڑنے کی جو جسارت کی پاکستان کی قوم اس سے آگاہ ہے. ایران نے اپنے بارڈر اور افغانستان کے بالخصوص پنشیر کے علاقہ میں پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کے لیے اپنے مراکز قائم کیے, بلوچستان میں جو مراکز قائم کیے اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو تسلسل کے ساتھ کی جانے والی مختلف ہیلے بہانوں راستوں سے دہشت گردی ہے وہ ساری اس قوم کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ ان قریب ہم پاکستان زندہ باد اور ایران اور انڈیا مرد آباد مظاہروں کا انعقاد بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم نے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنا کردار نبھایا ہے. ہمارے اس صبر اور تحمل کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہمارے صبر اور تحمل کو, ہماری طرف سے تعاون کو ہماری کمزوری سمجھنے کی بجائے اہل و سنت کے دلوں پر جو زخم ہیں ان کا مداوع کرنا ہوگا. اور اس کے مداوع کا قانونی راستہ یہی ہے کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے حکومت پاکستان سزائے موت کا قانون بنائے, اور جن گستاخوں پر صحابہ کی گستاخی کی FIRs درج ہیں ان گستاخوں کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ان گستاخوں کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور ان کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. جو بندہ گولی چلا کے دہشت گردی کرتا ہے وہ گولی چلانے والا جس کے گھر میں کھانا کھائے وہ اس کا سہولت کار ہے, وہ جس کے گھر میں رات ٹھہرے وہ اس کا سہولت کار ہے, اس گولی چلانے والے کو جو پیسہ دے وہ سہولت کار ہے. تو پھر مجھے بتائیں جن مجالس میں گستاخیاں ہوئیں ان مجالس کو انعقاد کروانے والے اس دہشت گردی کے سہولت کار ہیں یا نہیں ہیں؟ جن جلوسوں میں گستاخیاں ہوئیں اس جلوس کے منتظمین ان گستاخوں کے سہولت کار ہیں یا نہیں ہیں؟ جن مختلف امام بارگاہوں میں گستاخیاں ہوئیں ان امام بارگاہوں کے منتظمین اس گستاخانہ عمل میں سہولت کار ہیں یا نہیں ہیں؟ گستاخوں کو گرفتار کریں, گستاخوں کے سہولت کاروں کو گرفتار کریں, اور ہم گارنٹی کرتے ہیں اس دہشت گردی کا خاتمہ آپ گستاخوں اور گستاخوں کے سہولت کاروں کو گرفتار کر کے آپ کریں. اس ملک سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ مولانا اعظم طارق شہید کے پیش کردہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کی شکل میں موجود ہے, آپ اس کو قانونی شکل دیں. ہم گارنٹی کرتے ہیں اس ملک سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور آپ
آپ آگاہ ہیں ہم نے اس ملک میں قیام امن کے لیے ہر فورم پر دعوت دی ہے، آؤ سپریم کورٹ میں ہم سے بات کرو۔ ہم نے قیام امن اور مسائل کے حل کے لیے ہائی کورٹ میں دعوت دی ہے، آؤ ہم سے بات کرو۔ ہم نے قیام امن اور ملک سے فسادات کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر اسرار مرحوم کی زیر قیادت بننے والی کمیٹی ہو یا اسی طرح دیگر پلیٹ فارم ہو، ہم نے اس مسئلے کے حل کے لیے ہر فورم پر اپنے دلائل دیے ہیں، لیکن اس ملک سے تعلق رکھنے والا ایک طبقہ جو اس ملک اور قوم کا حقیقی دشمن ہے، انہوں نے کسی فورم پر ہمارا سامنا نہیں کیا۔ حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کسی جگہ پر نہیں آتے تم اپنے گھر میں رہو، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، بس مسئلے کے حل کے لیے، تشفی کے لیے، اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، اپنی اپنی کتابیں نہ کھولو، اپنے اپنے علماء سے مسائل نہ پوچھو، شہدائے کربلا کے ناموں پر بے شک غور نہ کرو، بس اتنا کرو جو تمہارے چلے گئے ان کی قبریں تم کھول لو، جو ہمارے چلے گئے ان کی قبریں ہم کھول لیتے ہیں۔ علامہ فاروقی نے کہا تھا اگر ہمارے خون جاری ہوں تو ہم سچے، اور صحابہ پہ بکواس کرنے والے اپنی قبر میں اگر جانور خنزیر اور گدھے کی شکل میں موجود نہ ہو تو تم سچے۔ اگر یہ فیصلہ تمہیں منظور ہے، اس سے تو کوئی بدامنی پیدا نہیں ہوتی، انتظام کرو میڈیا کا، وہاں بھی انتظام کرو، یہاں بھی، اور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا تمہارے لیے ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہر فورم پر دعوت دینے کے بعد، ہر جگہ پر بلانے کے بعد، مسائل کے حل کے لیے ہر راستہ آئینی اور قانونی طے کرنے کے بعد، اگر تمہیں حق سمجھ نہیں آتا تو یہ کر لو، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس وقت کا انتظار کرو جب پاکستان کے در و دیوار پکاریں گے ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ، قوم کا ہر فرد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، کراچی اور حیدرآباد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، سکر اور لاہور پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، خیر پور پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، پاکستان کے کروڑوں اہل و سنت پکاریں گے ہمارے ہیں صحابہ، مفتی مریب الرحمان یہی کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، سید مظفر حسین یہی کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، غازی اورنگزیب احمد لدھیانوی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ابتسام حشام الہی ذخیر یہی کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ملک کے طول و عرض سے ایک ہی آواز آ رہی ہے ہمارے ہیں صحابہ۔ جب ہر طرف صحابہ کی صدائیں ہوں گی تو میرے نبی نے پہلے فرما دیا ہے عمر جہاں سے تو گزرے شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اسی طرح اس فکر کو اور اسی خوبصورت عنوان کو سامنے رکھنے کے بعد کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی، علماء کنونشن بھی ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم علماء کنونشن اور آل پارٹیز کے لیے اپنا ایک کمیٹی روم تعمیر کریں جس کے اندر ہماری کراچی کی سطح پر ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز بعافیت پائے تکمیل کو پہنچا کریں، اور مختلف اوقات میں جو ایونٹس ہیں وہ ہمارے اپنے اس کمیٹی روم اور کانفرنس روم میں ہوا کریں، جس کا چند ماہ پہلے مسجد صدیق اکبر کے پچھلے حصے میں جو دفاتر ہیں وہاں پر ہم نے سنگ بنیاد رکھا، اور اس کانفرنس روم کو مولانا اعظم طارق شہید کے نام کی طرف منسوب کیا گیا۔ آج جب میں پہنچا تو میں نے منتظمین سے پوچھا کہ وہ مکمل ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی تعمیر عنقریب شروع ہوا ہی چاہتی ہے، آپ دوستوں کی طرف سے اس کی تعمیر کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی
سستی دیکھنے میں آئی. مجھے آپ پہلے یہ بتائیں آئندہ آپ کا علماء کنونشن آپ کی کراچی اور سندھ کی سطح پر ہونے والی اے پی سی آپ کے اپنے مرکز مولانا اعظم طارق شہید کے نام سے منسوب کمیٹی روم میں ہونی چاہیے یا کسی ہوٹل اور مارکی میں ہونی چاہیے؟ مسجد صدیق اکبر میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ مولانا اعظم طارق شہید کے نام سے منسوب کمیٹی روم میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو پھر آپ ہی مجھے وقت دے دیں کہ وہ کانفرنس روم آپ کتنے دن میں مکمل کر لیں گے، آپ ہی مجھے بتا دیں. یہ خوبصورت سلسلے جو مختلف اوقات میں یہاں کے قائدین منعقد کرتے ہیں، علماء کنونشن کی شکل میں، آل پارٹیز کی شکل میں، اور انشاءاللہ ہم سندھ کی سطح پر اور پاکستان کی سطح کی ایک بہت بڑی اے پی سی بلانے والے ہیں، اور میری خواہش یہ ہوگی کہ وہ ملکی سطح کی ہماری جو آل پارٹیز ہے وہ ہمارے اسی مرکز میں ہونی چاہیے. اس کی میزبانی آپ آج سے اپنے ذمہ لے لیں، اور اس کی میزبانی کا آغاز یہ ہے کہ آپ اس کو 1 مہینے کے اندر اندر مکمل کر لیں. 1 مہینہ ٹائم کافی ہے یا زیادہ کر لیں؟ آپ نے بتایا 1 مہینے کا ٹائم کافی ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 10. 9/11 کل ہے. 9/11 کل ہے، اور آئندہ مہینے بنے گی 10/11. کیا بنے گی؟ 10/11 بنے گی. اور وہ مہینہ اگلا کون سا ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ اس میں مولانا اعظم طارق کا یوم شہادت بھی ہے. 6 اکتوبر مولانا اعظم طارق شہید کا یوم شہادت ہے، اور 10 اکتوبر کو آپ نے مولانا اعظم طارق شہید کانفرنس روم کا باقاعدہ افتتاح کروانا ہے. اس کے لیے جو لوگ اس کی اہمیت کو اور اپنے مرکز کی اس آباد کاری کو اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یوم شہادت اسی اکتوبر میں اس خوبصورت مرکز کی تعمیر کو ضرورت کو محسوس کرنے والے ہیں، وہ مجھے پھر بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ ابھی اپنا تعاون بتائیں گے یا نماز کے بعد منتظمین سے ملتے ہوئے جائیں گے. اور جنہوں نے پہلے تعاون لکھوایا ہوا ہے ان کی طرف سے جو تاخیر ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تاخیر کافی تاخیر ہو گئی، اور اب وہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ اس کو مکمل کریں. تو 1 مہینے کا ٹائم، اس سے اوپر جو چاہتے ہیں کہ وقت نہ دیا جائے اور اس کے اندر اندر اس کو مکمل کر لیا جائے، صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں، باقی ہاتھ کھڑا نہ کریں. مسجد ہے اس لیے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک. اب صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ اس کانفرنس روم کی تعمیر کے لیے، تکمیل کے لیے ہم منتظمین سے رابطہ کریں گے. جو ہمارے ذمہ خدمت ہوئی مولانا اعظم طارق کے یوم شہادت والے مہینے میں، ہم اس کو مکمل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں اور کوئی ہاتھ کھڑا نہ کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ 10 اکتوبر کی بجائے مولانا اعظم طارق کا یوم شہادت 6 اکتوبر ہے. مجھے امید ہے آپ کے عزم کی برکت سے یہ 10 کو نہیں، یہ 6 اکتوبر کو تیار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں بہترین بھلائیاں عطا فرمائے. میں 1 محرم الحق تشریف رکھے، میں 1 محرم الحرام کو آپ کے یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہم کے حوالے سے ترتیب دیے جانے والے تمام ہی اضلاع سے جو جلوس آئے اور مرکزی جلوس کی شکل میں آپ نے جو فاصلہ طے کیا، اور اسی طرح آپ نے 18 ذوالحجہ کو جس پرامن خوبصورت انداز سے اپنے ان روایات کو ایک مرتبہ پھر کراچی کی شاہراہوں پر تازہ کیا. آپ آج سے ہی 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم وفات کے موقع پر نکلنے والے اس مطالباتی جلوس کی تیاریاں شروع کر دیں. اور انشاءاللہ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں
کسی کو اگر ایشیا میں ریکارڈ بنانے کا شوق ہے تو پھر وہ ریکارڈ بنانے کی تیاری کر لے، اپنے لوگ بھی گن لے، اپنا فاصلہ بھی لکھ لے، اپنی شاہراہوں کی پیمائش بھی کر لے، اور اس جماعت الثانی کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایشیا کے تمام ریکارڈ توڑ کر آگے نکلیں گے۔ اور اس جماعت الثانی کو خلیفہ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے موقع پر ہم تمام ریکارڈز کو پاؤں کی ٹھوکر سے رونتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ یہ ملک صدیق اکبر کے غلاموں کا ہے، ہم بتائیں گے یہ صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ اور اگلی بات، اگر کوئی ریکارڈ بنانے میں ہمارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا صاف اعلان ہے، مردوں کے مقابلے میں مرد لاؤ، عورتوں سے ریکارڈ بنا کے ہمیں دعویٰ کرو تو ہمیں اس کو قبول کرنے میں آر محسوس ہوتی ہے۔ عورتوں اور بچوں کے ریکارڈ بنا کر اگر کسی کو چیلنج کرنا ہے تو کسی ایسے کے دورے جو مرد نہ ہو، یہ مردوں کی جماعت ہے، جس میں عورتوں اور بچوں کو سامنے لا کر ریکارڈ بنا کر ہمیں کوئی چیلنج کی کوشش کرے گا تو وہ ہمارے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کسی کو شوق ہے تو پھر آئیے عید الفطر کے موقع پر، اگر کسی کو شوق ہے تو آئیے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی اپنی عیدگاہوں پر ڈرون کیمرے لے جائیں، اپنی اپنی عیدگاہوں پر پورا میڈیا بنائیں۔ عید الفطر کے موقع پر اہل سنت کے بچے بھی نکلتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل سنت کے جوان اور بوڑھے بھی نکلتے ہیں، اور عید الفطر کے موقع پر نام نہاد اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والا بھی ایک طبقہ نکلتا ہے۔ اپنی اپنی عیدگاہوں کے ڈرون کیمروں کے مناظر محفوظ کر لو۔ عید کی شام کو اگر تمہارا چہرہ عید کی خوشیوں سے محروم نہ ہو چکا ہو تو اگلے ریکارڈ کی بات پھر کر لیں۔ یہ ملک ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ہے، اور اس میں پہلا ریکارڈ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کا جھنڈا لہرا کے قائم کر دیا۔ یہ ملک ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ہے، اور اس ملک کا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا کر مولانا اشرف علی تھانوی نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ ملک ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ہے، اس ملک میں 73 کا آئین مفتی محمود نے بنا کر ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ ملک ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ہے، اس ملک کے اندر ختم نبوت کا قانون پاس کروا کے غلام غوث ہزاروی جیسوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ ملک ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ہے، اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل قومی اسمبلی میں مولانا اعظم طارق شہید نے پیش کر کے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے میں ایران کا ایجنٹ بنوں گا اور ریکارڈ قائم کروں گا، تمہیں وہیں پہنچائیں گے جہاں پہ آج مودی رہ رہا ہے، تمہیں وہیں پہ پہنچائیں گے جہاں پہ آج ہندوستان منہ چھپانے کے لیے اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ پاکستان صدیق اکبر کے غلاموں کا ہے، صحابہ کے غلاموں کا ہے، کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے۔ امن کے لیے، ملک کے لیے کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ کسی فتنہ پرور کو کل بھی موقع نہیں دیا تھا، آج بھی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔